إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى نزل به الروح الأمين وقيل نزل به الروح الأمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفات، توصیفات، تسبیحات، تحمیدات، طیبات، صلوات، تکبیرات، تمجیدات، اچھے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جو ہمارے آقا ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، مثال ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی میں ہماری نجات ہے۔ امانت داری مومن کا ایک وصف ہے اگر وہ مومن ہے، اور اگر یہ وصف نہیں پایا جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے کہ 3 نشانیاں ہیں، اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ پھر مومن نہیں رہتا، منافق بن جاتا ہے۔ اور اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ امین نہ رہے، خائن بن جائے۔ اذا اؤتمن خانا، کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں وہ خیانت کرے، یہ علامت نفاق میں سے ہے، یعنی انسان جو ہے وہ مومن نہیں رہتا اگر اس میں یہ علامت پائی جاتی ہے۔ یہ کس قدر امانت داری ضروری ہے، آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی بنیاد جبرائیل علیہ السلام کو بنایا ہے، یعنی یہ شروع سے، ازل ہی سے اسلام کی بنیاد جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ ہر نبی پر یہی فرشتہ جو ہے وہ وحی لے کر آتا تھا، اور وہی غالباً جو انبیاء علیہ السلام تک پہنچی ہے تو جبرائیل علیہ السلام ہی اسے لانے والے ہیں۔ اور اسی لیے یہودی جو ہے وہ اس بات پر معترض ہوئے تھے کہ اگر جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ اگر کوئی فرشتہ وحی لا رہا ہے تو ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، جبرائیل کی وحی ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ تو قرآن میں یہ مضمون موجود ہے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی دشمن ہے، اور اللہ کے رسولوں کا بھی دشمن ہے، اور اللہ کے فرشتوں کا بھی دشمن ہے، اور جبرائیل کا بھی دشمن ہے، اور میکائیل کا بھی دشمن ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امین قرار دیا ہے، اور اس میں ایک سبق بھی ہے ہمارے لیے، خاص طور پر طالب علموں کے لیے، کہ طالب علم کو ضرور بضرور امین ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر جو ہے یہ جو علم کا سلسلہ ہے وہ چلتا نہیں ہے۔ یہ بنیاد ہے کہ
کہ طالب علم کو امین ہونا چاہیے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ استاذ الانبیاء جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ امین تھے، اور جس کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، نزل بہ الروح الامین، کہ یہ جو وحی ہے یہ روح الامین جو بڑا امانت دار فرشتہ ہے اس نے نازل کی ہے، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کی ذمہ داری لگائی تھی کہ یہ وحی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل کرنی ہے اور قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنی ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ یہی وصف انبیاء علیہ السلام کے اندر پایا جاتا ہے۔ جب جو ہے وہ مدین میں حضرت موسیٰ پہنچے تو ایک بیٹی نے ان الفاظ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش کی کہ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ، آپ جس کو اجیر رکھ رہے ہیں، جس کو ذمہ داری دے رہے ہیں، وہ طاقتور بھی ہے اور امین بھی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعثت سے قبل ہی صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کس قدر یہ ضروری ہے کہ انسان امانت دار ہو۔ اور میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، میں نے کسی بھی خطیب سے یہ حدیث نہیں سنی ہے، لیکن مولانا عائش محمد صاحب تقریباً ہر خطبے کے اندر اسے تین مرتبہ جو ہے وہ دہرایا کرتے تھے۔ الا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، خبردار اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امین نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ یہ مولانا عائش محمد صاحب تین مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ اور میں نے حدیث میں یہ پڑھا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تقریباً ہر خطبے میں یہ الفاظ ہوا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ پیغام دیا کرتے تھے۔ بہت کم ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ اس پیغام سے خالی ہوتا، اس پیغام سے خالی ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ۔ اور کیوں نہ ہو، یہ مؤمنین کی بنیادی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سورہ مؤمنون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو مومنین کی نشانیاں بیان کرتے ہیں، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ جو مومن ہیں وہ اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کی جو ہے وہ پاسداری کرتے ہیں۔ اور ہم نے جو یہ امانت داری کا کانسیپٹ ہے یہ بڑا محدود کر دیا ہے، بہت محدود کر دیا ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ یہ پورے کے پورے دین کے اندر جو کچھ ہے، کوئی بھی چیز امانت داری سے جو ہے اسے استثناء حاصل نہیں ہے، تو بالکل یہ صحیح ہوگا۔ آپ دیکھیے جو ہمارے ہاں مفہوم پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی، اس کی آپ نے خیال رکھنا ہے، اس کے اندر خیانت نہیں کرنی۔ بالکل صحیح ہے یہ بات، یہ بھی جو ہے وہ امانت داری کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ لیکن یہ تقاضا یہیں تک نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بھی ہے کہ آپ نے قول و قرار کے اندر بھی جو ہے آپ کو امین ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے اسے اپنی مصلحت کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، اپنی منفعت کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، اپنے فائدے کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ جس کو وہ مشورہ دے رہا ہے اسے انتہائی امانت داری سے مشورہ دینا چاہیے، اس کی خیر خواہی کرنی چاہیے، اس کا بھلا سوچنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو میں مشورہ دے رہا ہوں اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ تو مومن جو ہے وہ اپنی باتوں کے اندر بھی خیر خواہ ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی امانت داری کو جو ہے وہ مد نظر رکھتا ہے۔ یہ صرف اور صرف وہ امانت کا خیال رکھنے کا نہیں کہا گیا کہ آپ کے پاس پیسے رکھوا دیے گئے ہیں
یا جو ہے آپ کے پاس کوئی مال رکھوا دیا گیا ہے، اس کے اندر آپ نے خیانت نہیں کرنی، بلکہ آپ نے جب مشورہ دینا ہے تو اس مشورے کے اندر بھی آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کی مصلحت، جس کو مشورہ دے رہے ہیں، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور امانت داری کا یہ بھی تقاضا ہے کہ جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو انتہائی امانت داری سے ادا کریں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے طاقتور شخص بظاہراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے۔ ہمارے ہاں جو ذمہ داریاں ہیں اسے جو ہے وہ خوش نصیبی سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جس قدر بڑا منصب ہو اسے بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، بڑے منصب والا بڑا آدمی نہیں ہوتا۔ بسا اوقات وہ آدمی بہت بڑا ہوتا ہے جس کے پاس کوئی منصب نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم، یہ جو ذمہ داریاں ہیں یہ گلے کا توق ہیں، یہ ہاتھوں کی ہتھکڑیاں ہیں جس میں انسان جو ہے وہ قیامت والے دن جکڑا جائے گا۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں الا تستعملونی یا رسول اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے کوئی ذمہ داری نہیں دیں گے؟ کیا کسی جگہ آپ امیر نہیں بنائیں گے؟ کیا آپ جو ہے مجھے کہیں عامل نہیں بنائیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ کہا، حضرت ابو ذر کو یہ نصیحت کی، یا ابا ذر، او ابو ذر، انہا امانہ، آپ اسے جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ کو کہیں کوئی منصب دیا جا رہا ہے، کوئی جو ہے عہدہ دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ تو آپ کے ذمے ایک امانت سپرد کی جا رہی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَكُونُ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور قیامت والے دن جو ہے وہ یہ رسوائی کا باعث ہوگی اور ندامت کا باعث ہوگی۔ ہمارے ہاں قاضی کا جو عہدہ ہے یہ سب سے معتبر سمجھا جاتا ہے، لیکن قیامت والے دن خواہ قاضی جو ہے عادل ہوگا یا غیر عادل ہوگا، خواہ وہ قاضی منصب کا اہل ہوگا یا نا اہل ہوگا، سارے کے سارے قاضیوں کو اس طرح باندھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا، استثناء نہیں ہے۔ کیونکہ ذمہ داری میں ایک لازمی عنصر یہ ہے کہ آپ کو اس ذمہ داری کا اہل ہونا چاہیے، اگر آپ اہل نہیں ہیں تو آپ خائن ہیں۔ نااہلیت یہ خیانت پر دلالت کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب جو ہے وہ امانت کو ضائع کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ امانت کو ضائع کر دیا جائے گا، امانت کو ضائع کر دیا جائے گا، اور قیامت کس قدر قریب ہے آپ اس بات سے تصور کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میری امت سے امانت اٹھا لی جائے گی اور سب سے آخر میں نماز اٹھائی جائے گی۔ ہم اپنی نمازوں سے اپنی امانت داری کا اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم اپنی نمازوں سے اپنی امانت داری کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس قدر امانت دار ہیں۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ امانتیں ضائع کر دی جائیں گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا امانتیں کس طرح ضائع کر دی جائیں گی؟ کہا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، جب جو ہے ذمہ داری نااہل لوگوں کو دے دی جائے، نااہل لوگوں کو دے دی جائے
تو پھر آپ جو ہے وہ قیامت کا انتظار کریں۔ تو امانت کا ضائع ہو جانا وہ یہ بھی ہے کہ نااہل آدمی جو ہے کسی عہدے کا اہل بنا دیا جائے۔ تو امانت داری میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو عدل کرنے والا ہے اس کے پاس یہ عدل کرنے کی صلاحیت تو ہونی چاہیے۔ اگر صلاحیت ہے تو تب بھی جان نہیں چھوٹتی، صلاحیت کے بعد اس صلاحیت کا صحیح استعمال کرنے سے جان چھوٹتی ہے۔ یعنی اس قاضی کا ہاتھ کھول دیا جائے گا جو باصلاحیت ہوگا، اور پھر باصلاحیت ہونے کے بعد اس نے صحیح فیصلہ کیا ہوگا۔ اور اگر باصلاحیت نہیں تھا، اس کے باوجود ذمہ داری ادا کر رہا تھا، بھلا صحیح فیصلہ کیا ہے، انجام یہ ہوگا انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اور اگر صلاحیت کے باوجود اس نے جان بوجھ کر غلط فیصلہ کیا ہوگا تو تب بھی انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے۔ ایسے ہی نہیں صحابہ اکرام جو ہے وہ عہدوں سے اور منصبوں سے جان چھڑایا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم یہ جو ہے وہ تاریخ انسانیت نے دیکھا ہے کہ ایک صحابی سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے دوسرے کے پاس چلے جاؤ، دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے تیسرے کے پاس چلے جاؤ، تیسرے سے پوچھا جا رہا ہے کہتا ہے چوتھے کے پاس چلے جاؤ۔ اس طرح انسان جو ہے بندہ 10 صحابہ میں گھوم جایا کرتا تھا، پھر پہلے شخص کے پاس آ جایا کرتا۔ اللہ کی قسم صحابہ اکرام بسا اوقات مسئلہ بتانے میں تابعی کی طرف احالہ کیا کرتے تھے کہ جاؤ سعید ابن جبیر کے پاس چلے جاؤ، اس سے مسئلہ پوچھو۔ اور ہمارے ہاں ابھی جو ہے وہ طالب علم منڈے سے نکلتا نہیں ہے اور مفتی بن بیٹھتا ہے، مفتی بن بیٹھتا ہے، مفتی بن بیٹھتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ امانتیں ہیں۔ اور اگر آپ نااہل ہیں اور اپنے آپ کو اہل بتا رہے ہیں تو آپ خائن ہیں، اور اگر اہل ہونے کے باوجود کوئی ڈنڈی مار رہے ہیں تو تب بھی آپ جو ہے نااہل ہیں۔ تو حضرت ابو ذر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا امانہ، یہ ذمہ داریاں جو ہے وہ امانت ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَكُونُ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور قیامت والے دن یہ جو ہے ذمہ داریاں رسوائی کا باعث بنے گی اور ندامت کا باعث بنے گی۔ اور پھر امانتوں میں سے ایک امانت یہ بھی ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ یہ جو وحی ہے یہ ساری کی ساری جو ہے وہ امانت ہے۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر پیش کیا ہے، ہم نے اس امانت کو زمین پر پیش کیا ہے، ہم نے اس امانت کو پہاڑوں پر پیش کیا ہے، سب نے انکار کر دیا ہے۔ ہم نے ازراہ شفقت ان کے اس عذر کو قبول کر لیا ہے، لیکن ہم نے یہ جو ہے انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھایا ہے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ہم سب نے یہ ذمہ داری لی ہے۔ جب یہ ساری کی ساری امانت ہے، پھر یہ دیکھیے کہ دین کا کون سا وہ حصہ ہے جو امانت داری کے دائرہ کار کے اندر نہیں آتا ہے، کون سا وہ حصہ ہے جو امانت داری کے دائرہ کار کے اندر نہیں آتا ہے۔ کیا ہماری نمازیں نہیں آتی ہیں؟ کیا ہمارے روزے نہیں آتے ہیں؟ کیا ہمارے حج نہیں آتے ہیں؟ کیا ایمان باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالیوم الآخر و بالقدر خیرہ و شرہ نہیں آتا؟ کیا امانت داری میں امانت داری اس بات کا تقاضا نہیں کرتی ان تعبد اللہ کأنک تراہ
فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ کیا امانت داری کا یہ تقاضا نہیں ہے؟ یہ جو ذمہ داریاں ہم لیتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر جو ہے وہ واجب کر دی گئی، اور آپ کو معلوم ہے جو بھی واجبات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ ثواب جو ہے اس کے اندر رکھا ہے، خواہ وہ حقوق اللہ کے اندر ہو، خواہ وہ حقوق العباد کے اندر ہو۔ جو واجبات ہیں، واجبات میں 5 نمازیں ہیں، اور آپ کو واجبات کا پتہ ہوگا جو حقوق اللہ کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ ثواب اس کے اندر رکھا ہے۔ ان سب واجبات کو اس طرح ادا کرنا جس طرح ادا کرنے کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، اور اسی طرح حقوق العباد کے اندر بعض واجبات رکھے ہیں، اور بعض جو ہے وہ واجبات ہم پر نہیں ہے لیکن ہم اپنے اوپر اس کو فرض کر لیتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری بنا لیتے ہیں۔ جو ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، ان کو امانت داری کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ادا کرنا، یہ آپ کے فرائض میں سے ہے۔ اور جو ذمہ داریاں آپ نے خود لے لی ہیں، یہاں پر طالب علم ہے، آپ طالب علم بذات خود بنے ہیں، یہاں پر اساتذہ ہیں، آپ اساتذہ بذات خود بنے ہیں۔ جب بذات خود آپ نے یہ ذمہ داری لی ہے تو آپ کو یہ ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا کرنی چاہیے۔ ہم یہ تو صدا لگا دیتے ہیں کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دینی چاہیے، کیا اس سے یہ سبق نہیں ملتا کہ مزدوری کرتے ہوئے پسینہ بھی بہانا چاہیے؟ پسینہ بھی بہانا چاہیے۔ دادا جی رحمہ اللہ، یہ جو لائن پٹری بچھی ہے نا، یہ انگریزوں نے بچھائی ہے۔ اس لائن پٹری کے اندر میرے دادا نے مزدوری کا کام کیا ہے۔ میں کوئی فسانہ نہیں بتا رہا، میں کوئی وہ بات نہیں بتا رہا جو صدیوں پہلے کی ہے۔ انگریز نے تیسرے دن دادا کو علیحدہ کر کے کہا کہ آپ کو مزدوری 3 آدمیوں کے برابر دی جائے گی، اس لیے کہ آپ 3 آدمیوں کا کام کرتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ٹھیکے پر دے دیا جائے تو کام یوں نپٹتا ہے، دہاڑی پر دے دیا جائے تو کام ختم ہی نہیں ہوتا، کام ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس قدر پیچھے کیوں ہیں؟ نہ کام کرنے والے رہے ہیں، نہ کام کی قدر کرنے والے رہے ہیں، نہ کام یہ نواز شریف کو کتنی گالیاں دی جاتی ہیں، چور ہے، ڈاکو ہے، ہاں جی یہ ہے وہ ہے، اس قدر دولت کس طرح آ گئی؟ مجھے تو ڈاکٹر راشد رندھاوا صاحب نے بتایا ہے کہ یہ جو ہے اس کا باپ 3 بجے اٹھتا تھا، چودھری شریف 3 بجے اٹھتا تھا، اور فجر کی نماز جو ہے اور تہجد کی نماز اپنی فیکٹری میں ادا کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، بھلا آپ جو ہے کس قسم کی محنت کیوں نہ کریں۔ ان اللہ لا یضیع عمل عامل منکم، اللہ کی قسم سستی اور کاہلی یہ منافقت کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح اس جو ہے وہ علامت سے اور اس جو ہے خصلت سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ مومن جو ہے وہ سست نہیں ہوا کرتا، جیسے متکبر نہیں ہوا کرتا ویسے جو ہے وہ سست نہیں ہوا کرتا۔ سستی بھی علامت نفاق میں سے ہے، تکبر بھی علامت نفاق میں سے ہے۔ اپنے کام کے اوپر اترانا یہ بھی جو ہے وہ مومن کا کام نہیں ہے، اور اپنے کام کے اندر سستی کرنا یہ بھی مومن کا کام نہیں۔ تو یہ امانت داری صرف اور صرف جو ہے وہ جو آپ کے پاس پیسے رکھوا دیے جائیں
اس کی حفاظت کرنا یہ بھی امانت داری ہے. مکمل دین جو ہے وہ امانت ہے ہمارے پاس. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا جو ہے وہ امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کے بارے میں جو ہے کچھ نہ کچھ ہمیں بتایا ہے کہ یہ خوبی جو ہے اس صحابی کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، آخری حد تک پائی جاتی ہے. اس خوبی کے اندر یہ صحابی مثال ہے. جو ذمہ داری جن کے پاس بھی ہو نا، ان کو رحم دل ہونا چاہیے. ہاں جی، رحم دل ہونا چاہیے. آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، رحیم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. جن کے پاس ذمہ داری ہو اس کو رحم دل ہونا چاہیے. اسی لیے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارحم امتی بامتی ابو بکر. میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل جو ہے ابو بکر ہے. اسی سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ خلافت کے مستحق بھی ابو بکر ہی تھے پھر. ہاں جی، یہ ایک بنیادی بات ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے ایک لمبی حدیث ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی کی جو ہے وہ خوبی بتا رہے ہیں. کہا گیا کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات میں سب سے زیادہ سخت جو ہے حضرت عمر ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حیا کے اندر سب سے زیادہ آگے جو ہے عثمان ہے. سب سے اچھا فیصلہ علی کرتے ہیں. سب سے اچھا قرآن ابی ابن کعب پڑھتے ہیں. سب سے زیادہ فرائض کے اندر ماہر زید ابن ثابت ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال و حرام کو سب سے زیادہ معاذ ابن جبل جانتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سمجھے کہ یہ اس ذمہ داری کا اہل ہے. حکمران کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ جانتا ہے کس بندے سے کیا کام لینا ہے. سمجھے، حکمران وہ نااہل ہوتا ہے جس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کس سے کیا کام لینا ہے. سمجھے، کس سے کیا کام لینا ہے، یہ جو ہے وہ حکمران نااہل ہوتا ہے. تو الغرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے. میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح کو شام کا جو ہے والی بنایا، امیر الامراء بنایا. یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ بن شقیق رضی اللہ رحمہ اللہ نے استفسار کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ کہا ابو بکر سے تھی. کہا اس کے بعد؟ کہا عمر سے تھی. کہا اس کے بعد؟ کہا ابو عبیدہ بن جراح سے تھی. کہا اس کے بعد؟ ہماری ماں خاموش ہوگی، اس کے بعد جواب نہیں دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو میں نے خلافت کا معاملہ 6 آدمیوں میں نہیں رکھنا تھا، بلکہ میں نے ابو عبیدہ بن جراح کو جو ہے خلیفہ بنا دینا تھا. آپ کو معلوم ہے سقیفہ بنی سعدہ میں حضرت ابو بکر نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا ہاتھ کھینچا تھا. کہا تھا میں آپ کی بیعت کرتا ہوں. یعنی حضرت ابو بکر خلیفہ کس کو بنا رہے ہیں؟ ابو عبیدہ کو. ابو عبیدہ نے کہا کہ جس قوم کے اندر ابو بکر ہو اس میں ابو بکر کے علاوہ خلیفہ کون بن سکتا ہے؟ پھر ابو عبیدہ نے حضرت جو ہے ابو بکر کی بیعت کی تھی، اور اس بیعت کے اوپر پھر ساروں نے بیعت کر لی تھی. ساروں نے بیعت کر لی تھی. یہ اس قدر جو ہے وہ عظیم صحابی، اس قدر عظیم صحابی. والی شام ہے، اور شام یہ والا شام نہیں.
شام اس وقت بہت بڑا ہوا کرتا تھا، جس کے اندر فلسطین بھی ہوا کرتا تھا، لبنان بھی ہوا کرتا تھا، یہ سارے علاقے شام کہلاتے تھے، یہ سارے علاقے شام کہلاتے تھے۔ والی شام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلسطین کی جو فتح ہے اس سلسلے میں ایک ہی سفر کیا ہے اس طرف کا، حضرت جو ہے عمر نے خلافت کے بعد۔ تو وہاں پر جا کے پوچھتے ہیں میرا دوست کہاں پر ہے، میرا بھائی کہاں پر؟ کہا کون ہے آپ کا بھائی؟ کہا میرا بھائی ابو عبیدہ ہے۔ ابو عبیدہ ملتے ہیں، بڑے گرم جوشی سے ملتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ کو جو ہے حضرت عمر کہتے ہیں کیا میری ضیافت نہیں کرو گے، کیا مجھے اپنے گھر نہیں لے کر جاؤ گے؟ تو حضرت ابو عبیدہ والی شام کہتے ہیں عمر میرے گھر نہ ہی جاؤ تو اچھا ہے۔ کہا کیوں نہ جاؤں؟ ہاں جی، یار کے پاس آیا ہوں، یار ضیافت نہیں کرے گا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کہا نہ جاؤ۔ کہا میں نے جانا ہے۔ کہا میرے گھر میں تمہیں آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ کہا یار کے گھر جاؤں گا تو روؤں گا کیوں، میں تو خوش ہوں گا۔ یار کے گھر جانا تو خوشی کی بات ہے۔ کہا نہیں، آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں ملے۔ کہا مجھے لے چلو، میں تمہارے گھر جو ہے وہ کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ والی شام حضرت عمر کا ہاتھ پکڑتے ہیں۔ جب وہ شہر ختم ہو جاتا ہے، مضافات میں چلے جاتے ہیں تو ایک جھونپڑی نظر آتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں۔ اس جھونپڑی میں صرف ہتھیار ہوتے ہیں، صرف ہتھیار ہوتے ہیں، اور جو ہے ایک جو ہے وہ جو سواری کے اوپر پالان جو ہے رکھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے۔ پورا گھر خالی ہوتا ہے۔ کہا ضیافت؟ کہا ہے ضیافت کے لیے۔ جھونپڑی کے جو ہے وہ شہیتر میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ایک پیالہ نکالتے ہیں، پیالے کے اندر جو ہے وہ بوسی ٹکڑے بھگو کر رکھے ہوتے ہیں اور عمر کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ کھاؤ۔ حضرت عمر جو ہے اس کھانے کو دیکھتے ہیں، اس جھونپڑی کو دیکھتے ہیں، والی شام کو دیکھتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت ابو عبیدہ عمر میں نے یہ کہا نہیں تھا کہ میرے گھر میں تمہیں آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں ملے۔ حضرت عمر یہ تاریخی الفاظ دہراتے ہیں، کلنا غیرتنا الدنیا، ہم سب کو دنیا نے تبدیل کر دیا ہے، مگر ابو عبیدہ تم تبدیل نہیں ہوئے ہو، تم جیسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اسی طرح آج ہو، اسی طرح آج ہو۔ اور حضرت ابو عبیدہ کس طرح تبدیل ہوتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو کچھ کہا ہے وہ سچ کہا ہے، سچ کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح تبدیل ہو جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کیا ہوتا؟ ساری دنیا تبدیل ہوئی ہے لیکن ابو عبیدہ تبدیل نہیں ہوا ہے۔ اللہ کی قسم، کتنے ہی بڑے بڑے لوگ قیامت والے دن بہت چھوٹے نظر آئیں گے، بلکہ جو ہے قدموں تلے روندا جا رہا ہوگا۔ جتنے متکبرین ہوں گے نا، ان قیامت والے دن چیونٹیوں کی شکل جو ہے ان کو اٹھایا جائے گا، جو آئے گا وہ ٹھوکر لگا کر جائے گا، جو آئے گا وہ ٹھوکر لگا کر جائے گا۔ تو یہ ذمہ داریاں جو ہے وہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ مسئولیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امین بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولاد کو امین بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محنتی بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچا لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔